جناب اسپیکر دیکھیں، شاپنگ ڈے کے حوالے سے بات ہوئی. 2017 سے ہم لگے ہوئے تھے، میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا اور کافی حد تک اس پہ پابندی لگ چکی ہے. ہاں ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ہے اور ہم آہستہ آہستہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو زیادہ تر جو ریڈی بان اور یہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور کچھ جرمانے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ڈپٹی کمشنر جو انتظامیہ ہے ان کو یہاں سے ہدایت بھی کی جاتی ہے کہ اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے. اور جناب اسپیکر دوسرا جو بٹا خرچ تھے، تقریباً 150 سے زائد بٹا خرچ کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں اور جو انہوں نے ایک نیا پروگرام بنایا زگ زیگ پروجیکٹ کے طور پہ اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی انوالو کیا گیا ہے. اس کے تحت یہ نئے ماڈل کے طور پہ اس کو بنا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی یہ پھیلا رہے ہیں گندگی وغیرہ، یہ اس کی روک تھام ہو سکے. اس کے علاوہ جو سٹون کریشر ہے جناب اسپیکر، اس کے لیے باقاعدہ SOP بنا دی گئی ہے. بلین ٹری سونامی کے تحت 1 ارب درخت لگائے گئے. ابھی 10 بلین ٹری سونامی پہ کام شروع ہے 2019 سے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں کے فنڈ جو ہے اس میں انوالو ہیں. 50-50 کے طور پہ ہو رہا ہے اور بڑے دونوں کے کوآپریشن سے ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے ہماری ٹریبیون وہ ہے، انہوں نے تقریباً 3000 سے زائد استغاثات جمع کرائے ہیں. اس پہ 6 کروڑ سے زائد جرمانے ہوئے لوگ. کام ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے ہمارا ملک ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جی جعلی مسالہ نہ ملے، جعلی دودھ نہ ملے. کارروائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جناب اسپیکر جو انہوں نے بات کی کلائمیٹ زون کی، کشور بی بی نے بات کی، تو یہ تانا ہمیں نہ دیں اس لیے کہ کلائمیٹ زون جو ہے 2 سالوں میں نہیں خراب ہوا پورے پاکستان میں. ہم تو چیخ رہے تھے. ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، وہ تو اس چھوٹے سے صوبے میں انہوں نے 1 ارب درخت لگا دیے. اگر یہ اس وقت جب وہ چیخ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں لگائے جائے تو یہ تو لوگ ہنس رہے تھے اس وقت. تو اگر اس وقت یہ درخت لگائے جاتے تو آج ہمارے یہ حال نہ ہوتا. تو اس پہ میرے خیال سے سنجیدگی سے اب کام کرنا ہے. اس میں اپوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے طور پہ درخت لگانے میں اپنا رول ادا کریں. یہ کسی ایک کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. پاکستان کو ہم نے گرین بنانا ہے اور پاکستان کو ہم نے صاف ستھرا ماحول دینا ہے. اس کے لیے جناب اسپیکر ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے SOPs کو چینج کریں. جتنے ہمارے کارخانے ہیں، جتنے جہاں سے آلودگی پھیل سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی اور مؤثر کردار اس میں اپوزیشن گورنمنٹ سب مل کر کرے. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں جو اقدامات گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، جس سے آلودگی پھیل رہی ہے، اس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو مؤثر ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہے بلین ٹری سونامی. ایک اور اس میں اپوزیشن کی شرکت میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے. بہت شکریہ. دیکھیے یہ ہم سب کا ایشو ہے. میرے خیال سے اس پہ میں وہ نہیں کروں گا کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں فیل کر رہی ہیں معزز ممبر ہیں، اگر ان کو فیل ہو رہا ہے بالکل سر کمیٹی میں بھیج دیا جائے. یہ بڑے امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی وہاں ہو جائے. جو میرے بھائی نے بات کی تھی یہ یونینیم افزائش کی بات کی کرک کے اندر، بالکل یہ ایشو ہے. اور اس پہ جناب اسپیکر میرے خیال سے اگر آپ اپنی طرف سے کوئی کمیٹی بنا دیں یا جو بھی کریں، اس کا بالکل جائزہ لینا چاہیے. اگر کینسر کے مرض پھیل رہا ہے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. یہ خود بیٹھے آپ اگری کرتے ہیں اس کی کمیٹی میں بھیجیں. جو ان کے ممبران ہیں وہ اس میں آئے باقاعدہ، کیونکہ اس پہ ہم کوئی پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتے. اگر وہاں لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. جناب اسپیکر دوسرا جو کول مائنز کی انہوں نے بات کی، یہ تو میں جب سے اس اسمبلی میں آیا ہوں، آپ اس کو کمیٹی میں جب سے میں اس اسمبلی میں آیا ہوں جناب اسپیکر، کول مائنز میں کہتے تھک گیا تھا. اور اس میں یہ سارے جتنے بھی ممبران ہیں اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ جس انداز سے، کیونکہ اس سے پہلے زیادہ تر فاٹا کے اندر یہ کول مائن جو درنگونا چورت ہوئی، یہ مائنز وہاں پہ زیادہ ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے صوبہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آج یہ سب صوبے کے اختیار میں ہے جناب اسپیکر. تو بالکل ہم چاہتے ہیں کہ جو کوئلے کی کام کرنے والے جتنے بھی ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کو تحفظ ملنا چاہیے. سیف مائننگ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے تو یہاں بھی اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. تو بالکل میں اس کے ساتھ متفق ہوں. اس کو کمیٹی میں بھیج دیں آپ؟ بالکل بھیج دیں. ٹھیک.
سر آپ کی آواز نہیں سنائی. اس دن یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا, پھر منسٹر صاحب جو کنسرن تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج فرائیڈے کے دن اس کا ہم تفصیل سے جواب دیں گے. تو اب تفصیل سے جی سر میں تفصیلی جواب بھی دینا چاہتا ہوں, چونکہ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی, جو انہوں نے سی وی جمع کرائی تھی, وہ جناب اسپیکر وہ تھا اس میں 15/2/2015, اور اس وقت جو انہوں نے اپنی وہ لکھی تھی وہ 1955 اس میں درج تھی. اس کے بعد جناب اسپیکر پھر جب ایکسٹینشن ملی اور ان کا جو ٹینور پورا ہو رہا تھا, تو اس دوران انہوں نے دوسرا شناختی کارڈ جمع کیا, اور وہ شناختی کارڈ بنا ہے 3/8/2015 کو. وہ شناختی کارڈ اس میں ان کی عمر 2055 کی بجائے 1955 کی بجائے 1956 لکھا گیا ہے. تو اب یہ شناختی کارڈ بنا ہے وہاں سے, ظاہر ہے یہ شناختی کارڈ تو یہ نہیں بناتے ہیں. تو جب شناختی کارڈ انہوں نے پیش کیا اپنا کہ جی میری اصل ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ یہ ہے, تو جب شناختی کارڈ بن جائے تو اس کی بنیاد پہ ان کو جو ایکسٹینشن ملی ہے وہ اس بنیاد پر ملی ہے. تو اب یہ جو ہے نا, اگر شناختی کارڈ غلط بنا ہے بالکل اس کی انکوائری ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو ظاہر ہے ڈاکومنٹس کے اوپر چلتا ہے, اور جب انہوں نے اپنا شناختی کارڈ پیش کیا کہ جی میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, تو آلریڈی جو ایکسٹینشن ملی تھی اس ایکسٹینشن کے اوپر یہ کام کر رہی ہے. جی میڈم, میری یہی درخواست ہے کہ اسی پہ تو نقطہ اٹھا ہے نا, اور جیسے منسٹر صاحب بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ اس میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے, لہٰذا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اگر آپ کمیٹی میں ریفر کریں, اور ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا, وہاں پہ ڈیٹیل پہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس میں مسئلہ ہے 1 سال کے لیے اس نے کیوں اپنے مراد کو حاصل کرنے کے لیے, اگر اس طرح یہ مسئلے ہو رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ کے نادرا کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان بن رہا ہے. لہٰذا اس کو آپ کمیٹی میں ریفر کریں, اس پہ ڈیٹیل پہ ادھر ہی بحث ہو سکتی ہے. جناب شوکت یوسف زئی صاحب. اگر دیکھیں یہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے, دیکھیں یہ اس کا حق ہے, کوئی بھی اپنی ڈیٹ آف برتھ ٹھیک کر سکتا ہے, اور ظاہر ہے اگر آپ جائیں گے نادرا کے اندر تو وہ آپ نے پورا ریکارڈ دینا ہوتا ہے. یہ اس طرح نہیں کوئی مذاق میں چاہوں تو میری ڈیٹ آف برتھ 63 سے 64 پہ چلی جائے گی, ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ ڈاکومنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اس پہ باقاعدہ آپ کبھی کبھی تو عدالتوں میں بھی جانا پڑ جاتا ہے. تو وہ اگر انہوں نے اپنے شناختی کارڈ درست کیا ہے, جو کہ پبلک سروس کمیشن کی ریکوائرمنٹ تھی, اور پبلک سروس کمیشن نے کہا تھا کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کرا لیں, اور انہوں نے کرا لیا ہے, تو اس کے بعد تو میرے خیال سے عوام نہیں رہنا نہیں چاہیے. شوکت زئی صاحب اس طرح کریں کہ ڈپارٹمنٹ اس میں پراپر انکوائری کریں, ڈپارٹمنٹ, اور انکوائری رپورٹ پھر میڈم کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا ہو رہا ہے. جی ہم جس بنیاد پہ انہوں نے اپنے 1 سال کے ایکسٹینشن لیے, جو انہوں نے شناختی کارڈ بڑھائے, وہ ڈاکومنٹس ہم آپ کو فراہم کر دیں گے. میڈم کے ساتھ آپ شیئر کریں, وہ پورا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. تھینک یو. شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب. فیصل زیب صاحب نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ واقعی انتہائی تکلیف دہ اور دل ہلانے والا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بدقسمتی ہے شانگلے کی کہ وہاں پہ ہمارے جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں یا وہاں پہ جتنے لوگوں نے نمائندگی کی ہے, جناب اسپیکر, وہاں روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا, اور نہ ہی کوئی اتنے تعلیمی ادارے بنائے ہیں کہ وہ وہاں پہ آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر لیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری شانگلے کی. مجبوراً وہاں کے نوجوان 13 سال کے بعد ان کو جانا پڑتا ہے کوئلے کی کان میں کام کرنے کے لیے. جناب اسپیکر, یہ واقعہ ہے 2011 کا. 2011 میں 32 لوگوں کو اغوا کیا گیا. 32 لوگوں کو اغوا کیا گیا. صلاح الدین صاحب آپ اپنی سیٹ پہ چلے جائیں. 32 لوگوں کا اغوا کیا گیا, اس میں 2 گروپ بنائے گئے. 16 بندوں کو ایک طرف لے جایا گیا, 16 بندوں کو دوسری طرف لے جایا گیا. خوش قسمتی سے ایک گروپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوا, لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ غائب ہوا. اور اس کے بعد سے لے کے یہ اس وقت کی بات ہے جب فیصل زیب صاحب کی حکومت تھی 2011. بدقسمتی سے ان بیچاروں کے لیے کسی نے FIR بھی درج نہیں کی. وہ مارے پھرتے رہے کہ جی FIR درج کی جائے, ان کی کوئی FIR نہیں درج ہوئی. اس کے بعد جناب اسپیکر
چونکہ وہ فاٹا تھا. فاٹا میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں, وہ 5 سال گزرے. پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت گزری 5 سال, انہوں نے خاموشی اختیار کی. آج جب اس صوبے میں اور وفاق میں, جب چونکہ آپ کو پتہ ہے مرجر کا 1 سال 1.5 سال ہوا ہے, جب مرجر ہوا اس کے بعد یہ ایشو پہلی دفعہ 2 ہفتے پہلے اٹھا, پہلی مرتبہ 2 ہفتے پہلے پورا ایک جرگہ آیا بشام میں, میرے ساتھ ملا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری لاشیں مل چکی ہیں, ہم وہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور وہاں سیکورٹی رسک ہے. میں نے ان کو پشاور بلایا اسی ہفتے, دوسرے دن آئی جی پی سے بات کی. میں مشکور ہوں, انہوں نے 50 جوان دیے پولیس کے سیکورٹی کے لیے, ڈی ایس پی, ایس ایچ او, سارے کے سارے وہاں موجود. وہ 2 کلومیٹر وہاں پیدل راستہ ہے, وہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی ہے. وہاں پہ 1122 کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے 11 ایمبولینسز دی اور اپنا پورا سٹاف دیا. اور وہ جا کے اس کے ساتھ میرے جو پارٹی کے تھے سدید الرحمان صاحب اور وقار خان, ان کو میں نے بھیجا. وہ ساتھ گئے. 6 بجے جمعے کا دن تھا, 6 بجے یہاں سے نکلے اور شام کو انہوں نے اپنا آپریشن مکمل کیا. ان لاشوں کو لے کر آئے. بدقسمتی سے وہاں پہ چونکہ پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے, کچھ لوگ وہاں راستے میں پہنچے, تصویریں بنائی اور آ کے دمخیل میں روڈ بلاک کیا. سب کو کہا جی روڈ بلاک کر دیں کیونکہ حکومت بحث ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو جناب اسپیکر, بالکل اگر جی آئی ٹی بنانا چاہتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کروں گا. جی آئی ٹی بننی چاہیے تاکہ پتہ چلے کس حکومت کی بحثی ہے. یہ جو بار بار جتنا جس انداز سے اس ایشو کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے جس طرح اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اس لیے ذمہ دار ہیں جناب اسپیکر کہ اس وقت ہماری حکومت ہے. ہم نے بالکل اسی دن جب یہ لوگ چلے گئے, میں سی ایم صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی 11 سال پہلے کی لاشیں ہمیں مل چکی ہیں, پورا انتظام ہو گیا ان کو لانے کے لیے, لیکن میری گزارش ہے آپ سے کہ ان کے لیے کچھ تھوڑا سا پیکیج آپ دے دیں. تو انہوں نے کہا میری طرف سے 10-10 لاکھ روپے اعلان کر دیں. اور جناب اسپیکر, جو ان لوگوں کے لوائقین تھے, وہ ان سے جب میں نے بات کی کہ جی میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے لیے کچھ پیکیج, انہوں نے کہا ہمیں پیکیج نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہماری لاشیں منتقل کر دیں. اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں وہ سو نہیں سکتی ہیں ان کے بغیر. وہ ان کی لاشیں ان تک نہیں پہنچی ہے. جب تک یہ لاشیں نہیں جائیں گی ہمارا سکون برباد رہے گا. ہمیں پیسے نہیں چاہیے. لیکن اس کے باوجود میں گیا سی ایم صاحب سے, میں نے کہا کہ جی پیکیج دیں. انہوں نے 10-10 لاکھ روپے اعلان کیا, لیکن جو پولیٹیکل لوگ تھے انہوں نے راستہ بند کیا, وہاں پہ لاشوں کو رکھا, اس کی بے حرمتی کرائی 4-5 گھنٹے تک. جو پولیس والے وہاں سیکورٹی کے لیے گئے تھے ان کو دھکے دیے, ان کی گاڑی الٹ دی. تو جناب اسپیکر, یہ تو پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ بحث ہے. میں دیکھیں میرا دل جس طرح فیصل کا دل دھڑک رہا ہوگا نا ان کے لیے, اسی طرح میرا, اور میں ہمیشہ یہاں پہ کوئلے کان کے مزدور کی بات کی ہے میں نے. اور پہلی دفعہ ہم نے قانون سازی کی ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے, اور میں مشکور ہوں معدنیات محکمہ کے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اشتہار بھی دے دیا. ان کی رجسٹریشن شروع ہو گئی پہلی مرتبہ. تو جب تک ہم ان کے لیے پراپر انتظام نہیں کریں گے جناب اسپیکر, صرف یہاں تقریریں کرنے سے کام ہوگا کہ جی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ظلم تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو روزگار نہیں دیا ہے. آج شانگلہ ٹورزم کے حوالے سے سب سے رچ ضلع ہے, لیکن کس نے سڑک بنائی وہاں پہ؟ پہلی دفعہ آج کافر بانڈا میں 56 کروڑ کی سڑک شروع ہے, برج بانڈا میں 16 کروڑ کی سڑک شروع ہے. اس اے ڈی پی میں پیر سر کو ہم نے ڈال دیا 16 کلومیٹر. تو جب یہ ٹورزم کی چیزیں بنیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. جب تک آپ روزگار نہیں دیں گے, وہاں اسکول تو بنا نہیں رہے ہیں آپ. پہلی دفعہ جناب اسپیکر, جو کس زمانے میں, ایرا کے زمانے میں اسکول گرے تھے زلزلے میں, وہ میں نے مکمل کیا. 88 اسکول ریکارڈ پر موجود ہے. 88 اسکول میں نے اپنے دور میں مکمل کرائے, ان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کیا, اور اپنے دور میں اس کے علاوہ 28 اسکول میں نے بنائے. تو جناب اسپیکر, جب ہم اسکول بنائیں گے تو وہ لوگ تعلیم کریں گے, جب ہم ان کو روزگار دیں گے تو وہ کوئلے کان سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئلے کان میں ان کو بھیجیں پھر آج جا کے اس پہ سیاست کریں. تو میں ایک گزارش ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی جی آئی ٹی میں آئی ٹی سے نہیں ڈرتے, بنائی جائے, میں اس کی حمایت کروں گا.
بالکل ان کو وہی پیکج ملنا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے. جی آئی ٹی بنے پتہ چلے, لیکن جناب اسپیکر ایف آئی آر تک درج نہیں ہے. یہ تو میں وزیر اعلیٰ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل کریں ان کے لیے. پھر جناب اسپیکر اس وقت تک 6 لاکھ روپے ان کو ڈپارٹمنٹ دے گا, 15 لاکھ سی ایم صاحب نے اناؤنس کر دیا. اسی طرح جو قانون ہے اس کا, اس کے مطابق جو مائنز اونر ہے وہ بھی اس کی پیمنٹ کرے گا 5 لاکھ روپے تک. تو یہ تقریباً کوئی 22 تک پہنچے گا یہ پیکج, 26 لاکھ تک یہ پہنچے گا. تو جناب اسپیکر ہم نے تو یہ کیا, یہ اپنے دور کے بھی بتائے نا جو بے حسی ہوئی ہے. اب اس پہ سیاست تو نہیں کی جائے نا. وہ لوگ جن کے بیچاروں کے بڑے عرصے بعد ان کو سکون ملا ہے, تسلی ملی ہے, اب ان کو یہ ورگلایا جا رہا ہے کہ جی آپ پیکج کے لیے نکلیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں حکومت کا مشکور ہوں کہ ہمیں عزت دی, ہمارے جو لاشیں تھی ان کو عزت ملی, باعزت طریقے سے گئے, وہ لوگ خوش ہیں. اس پہ سیاست نہ کی جائے. ہم ان کے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئلے کی کان کی مزدوریوں کو ختم کریں, یا پھر کم از کم جو ہمارے کوئلے کے کان ہیں ان کو ہم سیف طریقے سے, سیف میتھڈ استعمال کیا جائے. جو بلاسٹنگ کا طریقہ ہے یہ ختم ہو جائے, جو سائنٹیفک طریقہ ہے وہ استعمال ہو. تو جناب اسپیکر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے, اور سب سے زیادہ میرے حلقے میں ہے. کوئلے کے کان کے مزدور میرے حلقے میں ہے. اب وہی مزدوروں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ اٹھیں, آپ کو کیا مل رہا ہے. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ ان کو مزدور کا درجہ نہیں دیتے تو یہ بیچارے ان کو کیا ملے گا. آج تک وہ رجسٹر نہیں ہے جناب اسپیکر. جب وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ ان کو ڈیتھ گرانٹ نہیں مل سکتی, ان کو میرج گرانٹ نہیں مل سکتی, ان کے بچوں کو اسکالرشپ نہیں مل سکتی. تو یہ ظلم کس نے کیا ہے. ہمارے دور میں جناب اسپیکر ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے, ان کو ڈیتھ گرانٹ بھی ملے گی, ان کو میرج گرانٹ بھی ملے گی, ان کے بچوں کو اسکالرشپ بھی ملے گی. تو یہ تو ہم نے تو یہ کام کیا ہے. آپ بتائیں کہ کون سا کام رہ گیا تاکہ ہم وہ بھی کر لیں. میں مشکور ہوں سر. میں نے خبر رکھو جی دیپا سے کہو آگے میں نے خبر. جی شکریہ صاحب. جناب اسپیکر دیکھیں, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت ہے, ان کو کیسے پتہ نہیں چلا. تو میرے خیال سے 2 سال سے تو فیصل زیب صاحب بھی اس اسمبلی میں ہیں, کبھی انہوں نے یہ ایشو اٹھایا. اس سے پہلے کوئی اور تھا وہاں کا ممبر, انہوں نے یہ ایشو اٹھایا اس اسمبلی میں. تو کبھی کسی نے یہ ایشو اٹھایا نہیں. جب اٹھا تو 1 گھنٹے کے اندر حل کیا سر. ٹھیک تھینک یو. اور جی ہاؤس اینڈ آرڈر جی شوکت حسین صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے بہت ہی زبردست. حالانکہ کچھ قانون سازی موجود بھی ہے جس کے تحت پولیس نے اور عدالتیں کارروائیاں بھی کر رہی ہیں, لیکن اس طرح مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے. میں اس کے حق میں بھی ہوں. اور کیونکہ کسی کی سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. یہ نہ ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے, نہ قانون کے اندر موجود ہے کہ جی آپ کسی کو جو مرضی آپ کریں. یہ انتہائی ظلم ہے. اور جو سردار بابا صاحب نے جن چیزوں کا حوالہ دیا, ارینج میرج, وہ آج بھی کامیاب ہے. لیکن ارینج میرج اور ونی میں اور سورا میں بہت فرق ہے. وہاں ارینج میرج جو ہوتی ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ صحیح رشتہ دیکھتے ہیں, اس کا ایک برابری کی بنیاد پہ رشتہ دیکھتے ہیں. یہاں پہ برابری کی بنیاد نہیں ہوتی, یہاں زبردستی کی بنیاد ہوتی ہے. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے, ڈفرینس ہے. اور آج کی عورت نے تعلیم حاصل کی ہے, شعور حاصل کیا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اس کو کسی ایسے اس کے قانون کے بھیڑ چڑھائے جو کہ زیادتی کے زمرے میں آئے. تو جناب اسپیکر, میں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے, اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہمارے کلچر میں ایسی کوئی چیز ہے. ہمارے کلچر نے بھی, اسلام نے بھی عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے, رسپیکٹ دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. اب تک جتنی بھی کارروائیاں ہوئی جناب اسپیکر, وہ بالکل انفارمیشن کی بنیاد پہ اور جو موجودہ لا ہے اس کے تحت ہوئی ہے. تو بالکل میں جو اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ ملزم تو گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بیل ہو جاتی ہے. تو جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کا, وہ کمزور ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان پہ اس لیے بھی عمل درآمد پوری طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے قانون میں سکم ہے. وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ان کو سزا ملنی چاہیے ہوتی ہے اس سزا سے وہ بچ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرتی برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں مل کر ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو ہم اس کا راستہ روک سکیں. اور جناب اسپیکر, جو انہوں نے میرے بھائی نے بات کی
فاٹا کے حوالے سے تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ جو مرج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو 73-74 سال میں فاٹا کے اندر وہ ترقی نہیں آ سکی جس کے دوران آج بھی زچگی کے دوران وہاں ماں کو بچے کو اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. تو وہ وجہ یہ تھی کہ مرج کرنا تھا. جو آج ان کے ہسپتالوں کے اپ گریڈیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ 1 سال کے اندر کافی بہتری آئے گی. اور علن کے یہ جو بات کی انہوں نے اس وقت جس وقت میں ہیلتھ منسٹر تھا تو ایک چیز کی وجہ سے کہ صرف ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اس کی وجہ سے 23% بچے مر جاتے ہیں. تو یہ اویئرنیس بھی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ایک قانون یہاں پاس ہوا تھا آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اس قانون کا کیا ہوا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لے کر آیا تھا. وہ جناب اسپیکر یہ دودھ کے حوالے سے یہ تھا بریسٹ فیڈنگ لا. اس بریسٹ فیڈنگ لا میں یہ باقاعدہ درج کیا تھا میں نے کہ جو بھی دودھ آئے گا باہر سے اس صوبے میں فروخت ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ماں کے دودھ کے برابر کوئی دودھ نہیں یا ماں کے دودھ کے متبادل کوئی دودھ نہیں. ہم روزانہ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہیں جی یہ بہترین دودھ ہے یہ فلاں ہے یہ. تو اس سے یہ خواتین یا لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ دودھ پلانا چاہیے. حالانکہ جو مارٹیلٹی ریٹ شو کی گئی وہ ان دودھ کی وجہ سے 23% بچے اپنی جان سے زندگی سے جان کھو بیٹھتے ہیں. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور جناب اسپیکر جو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ جو نزدیک جو ایریا ہے وہاں لوگوں کو مشکلات ہے. تو ابھی صوبائی حکومت یہ ایک تجویز دے دی گئی ہے. اس پہ ایک تھوڑا بہت کام شروع بھی ہو چکا ہے. جہاں پہ دلوں کے امراض کا جو ہاسپٹل بنا ہے وہاں تو باقاعدہ کاؤنٹر بھی بنا دیا گیا ہے. لیکن جو میڈیکل ویزا ہے افغانستان کے پیشنٹ کے لیے وہ ہم جاری کرنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ ان کو ایک تو آسانی ہوگی, ان کے پاس کارڈ ہوگا, وہ جب یہاں آئیں گے تو بڑی عزت کے ساتھ آئیں گے, کوئی پولیس ان کو تنگ نہیں کرے گی. اور ساتھ یہ بھی ہم کریں گے کہ ان کے لیے یہاں ہاسپٹلس کے اندر پہلے سے ڈاکٹر سے ٹائم لیا جائے. تو یہ ایک میکینزم بن رہا ہے جناب اسپیکر جو انشاءاللہ تعالیٰ جو انہوں نے ذکر کیا جو مشکلات کا وہ کافی حد تک انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. باقی جو سورا ہے سورا کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے جناب اسپیکر. کوئی ایسا اسپیسیفک قانون موجود نہیں ہے. وہ دوسری جگہ سے کہ جی زبردستی ہوئی ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے وہ دفعے لگ جاتے ہیں. بعد میں جا کے ان دفعوں سے وہ ملزم جو ہے وہ نکل آتے ہیں. تو میرے خیال سے میں یہ تجویز بھی دوں گا, تجویز نہیں بلکہ میں ایکسیپٹ کروں گا جو انہوں نے تجویز دی ہے جناب اسپیکر کہ اس کے لیے مؤثر قانون سازی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ. جناب فیصل زیب صاحب آپ کچھ. واقعی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک ہی گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے اور میں پولیس کو داد دوں گا کہ انہوں نے قاتل گرفتار کر لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل انصاف ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں تو پھر عدالت میں جاتی ہے, انصاف عدالت دیتی ہے. جہاں تک انہوں نے سیکورٹی اداروں کے اوپر وہ تحفظات کا اظہار کیا, بے شک اگر یہ چاہتے ہیں کسی اور اگر سارا معاملہ انویسٹیگیشن کے اندر ہوتا ہے, اگر ان کو انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہم کسی اور کو کسی دوسرے ضلع سے لا کے اس کی انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کو انصاف ضرور ملے گا اور انصاف عدالتیں ہی دیتی ہیں. جو کارروائی کی ہے پولیس نے میرے خیال سے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.